بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، زجر برائے مومنین، خلاصہ ای کے خدا کا خیال کر کے جنگ کرو۔ سپہ سالار کی تخصیص نہیں ہے، سپہ سالار زندہ رہے یا نہیں، تم نے توحید کے لیے لڑنا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب قائد یا نبی یا قائد یا جرنیل وہ فوت ہو جائے تو فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے، مجاہدین کے قدم اکھڑ جاتی ہیں۔ امیر چلا جائے تو مجاہدین کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں تربیت کی ہے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا احد کی عظیمت کا کہ جہاد اور جنگ وہ کسی شخصیت کے لیے نہیں ہوتی، جنگ اور جہاد ہوتی ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی توحید کو اونچا کرنے کے لیے۔ اس لیے سپہ سالار زندہ رہے نہ رہے، تم نے لڑنا ہے توحید کے لیے۔ فرمایا وما محمد الا رسول۔ قرآن کا کیا انداز ہے، اللہ کو پتا تھا، یہاں حکمت میں تھا کہ پیغمبر کی موت کی خبر اڑنی تھی۔ یہ بھی اللہ کے امور تکوینیہ میں سے ہے کہ احد میں پیغمبر کی وفات کی خبر مشہور ہونی تھی، اور تاکہ بعد میں جب خبر مشہور ہو، جب آپ پر موت آئے تو صحابہ کو پہلے احکام دے دیے جائیں، صحابہ کا تجربہ ہو چکا ہو۔ کوئی پیغمبر کی موت کو کام حادثہ تو نہیں ہے، سب سے بڑا حادثہ ہے اصحاب رسول پر، لیکن اللہ نے احد میں اپنے امر تکوینی سے یہ افواہ اڑوا کر صحابہ کو احکام بھی دے دیے اور تربیت بھی کر دی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغمبر کریم کی وفات ہو گئی تو صحابہ میں اختلاف ہوا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عباس دونوں تقریر کر رہے تھے، حضرت عباس الگ، فاروق اعظم الگ، اور حضرت عباس کہتے تھے انہو بشر و انہو قد مات ادفنوا صاحبکم، اپنے ساتھی کو دفن کرو، آپ بشر تھے، آپ پہ موت آ گئی۔ لئن یکن، اگر وہی بات ہوئی جو عمر کہتا ہے کہ آپ غشی کی حالت میں ہیں، آپ پہ موت نہیں آئی، تو ان اللہ یبعث عنہ التراب، تو آپ دفن کر دیں۔ اگر نبی پاک زندہ ہوئے تو اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں رکھتا، تب حسو عنہ التراب، اللہ قبر کی مٹی ہٹا کے پیغمبر کو قبر سے باہر لے آئیں گے۔ یہ کس کی تقریر ہے؟ حضرت عباس کی تقریر ہے، مسند دارمی میں موجود ہے۔ ان اللہ تبحث عنہ التراب، معلوم یہ مسجد نبوی میں عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں رکھتا، اگر پیغمبر زندہ ہوئے تو اللہ اوپر سے مٹی ہٹا کر نبی کو باہر لے آئیں گے۔ مارو، سب سے بڑے مماتی تو صحابہ تھے، مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں کہ زندہ نبی کو اللہ قبر میں نہیں رکھتا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اور آج کا یہ للوڑ بدتی یہ کیا کہتا ہے؟ نبی قبروں میں زندہ ہے ابن الحمار چبل، قبر مردوں کی جگہ ہے یا زندوں کی؟ قبر کہتے ہی مدفن الموتا کو ہے، مدفن الاحیاء اور قبر یہ دونوں کٹھے ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایسا چبل پونا بے وقوف۔ اچھا خیر، وہ مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ہاں آج ہی میرا خیال ہے کاغذ، امید ہے کوئی آ گئے ہیں کاغذ، ماشاءاللہ کاغذ آ گئے، وہ مسئلہ آ رہا ہے، اب بالکل تیاری سے بیٹھو۔ ہاں حضرت صدیق آئے، سبحان اللہ، صدیق سیدھے حجرے میں گئے، پیغمبر کریم کا وجود انور دیکھا اور سمجھے کہ واقعی فوت ہو گئے، موت آ گئی۔ آپ سنو مقام پہ گئے ہوئے تھے، مقام سن، سین نون ہا سن، آئے مقام سن سے
آپ دیکھا حضرت صدیق نے، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الدخول علی المیت بعد اکفانہ، میت پر داخل ہونا کفن دینے کے بعد جائز ہے۔ کیا باب قائم کیا؟ ہاں، باب الدخول علی الحی علی المیت۔ امام بخاری نے بڑی زیادتی کی ہے۔ علی المیت نیچے یہی ٹکڑا حدیث کا لایا، کہتے ہیں میت پر داخل ہونا جائز ہے۔ حضرت صدیق آئے، میت پہ داخل ہوئے، یہی روایت لایا۔ ہاں بھائی، تقبیل المیت پر یہی روایت لائے، میت کو بوسہ لینا جائز ہے، یہی روایت لائے۔ پتہ نہیں یہ سارے مماتی یہ للڑ کہاں سے آئے۔ ہاں اب دیکھو، فرمایا طبتا حیا و میتا، قبلہ، صدیق نے محبوب کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر آپ کے آنسو گرنے لگے آپ کے ماتھے پر، اور کہتے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، اور کہتے ہیں انتا طبتا حیا و میتا، آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار اور پاک تھے، آج آپ میت ہو گئے اب بھی خوشبودار ہیں، اب بھی پاک ہیں۔ یہ خطبہ، اور کہتے ہیں لا یجمع اللہ علیہ کل موتتین، اور بار حضرت عمر کی بات سن کے آ رہے تھے کہ غشیے، فرمایا نانا ردن لقول عمر، کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اٹھیں گے، اگر ایسی بات ہو کہ آپ اٹھیں تو پھر دوبارہ مرنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ موت جو اللہ نے لکھی تھی فقط متہا، وہ موت مر گئے، وہ موت آ گئی، اب قیامت تک نہ روح بدن میں آئے گی نہ دوسری زندگی آئے گی۔ اس لیے حضرت صدیق باہر آئے، خراجہ داخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، قاما علی المنبر، ممبر پہ کھڑے ہوئے، حمد اللہ۔ اس للڑ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مماتی آدھا خطبہ پڑھتے ہیں، الو کا الو، کہتے ہیں یہ لا یجمع اللہ علیہ کل موتتین نہیں پڑھتے۔ وہ اب خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا یہ خطبے کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو حجرے کی بات ہے، حجرے میں کہاں خطبہ تھا؟ خطبہ تو خراجہ داخلہ قام علی المنبر حمدہ، یہ خطبہ ہے۔ خطبہ تو آپ نے ممبر پہ دیا۔ اس اکاڑا، یہ اکاڑوی کہتا مماتی لا یجمع نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا ایک آدھا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ خطبہ مسجد میں شروع ہوا ہے، حجرے میں خطبہ نہیں شروع ہوا۔ خیر آئے گی انشاءاللہ بات، لا یجمعوں پر بھی ہاتھ نہ جوڑیں تو پھر کرنا۔ تو وہاں پر آیا، اب یہ بیچارے سب سے زیادہ گالیاں مجھے نکالتے، اور مجھے گالیاں نکالنا ان کی سب سے اونچی عبادت ہے۔ جو جتنا صوفی ہوگا نا وہ بھی بے ایمان مجھے گالی نکالے، تسبیح کی جگہ پہ گالی نکالے گا، اتنی نکالے گا، اتنی نکالے گا۔ کیوں کہ ماسٹر اکاڑوی نے جتنے نئے جال بنے تھے نا، جن کے آج یہ مناظر اس پہ چل رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اس ایک ایک جال کو توڑنے کی خدمت اللہ نے ہم سے لی ہے۔ ماسٹر اکاڑوی نے جو خرافات بکے تھے، یہ نہ آپ کو پہلی کتابوں میں مل سکتے ہیں نہ بعد۔ ماسٹر اکاڑوی کی ہر شرارت، ہر شیطانی جو بھی اس نے مچا، ان کو اس نے شٹل یاد دیے تھے۔ اب یہ بیچارے بیندل گئے، پریشان ہو گئے، بھئی انہوں نے تو وہی رٹا لگایا ماسٹر اکاڑوی والے ہتھیار، اور وہ ہتھیار پہلے ہی ناکارہ ہو چکے ہیں، ان کے ایک کے 20 جواب بن چکے ہیں۔ اب یہ بیچارے کبھی ادھر سوا گالی نکالنے کے، تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اووا الکلاب۔ دیکھو وہاں پر حضرت صدیق کھڑے ہوئے، خطبہ ان کو بتا دو کہ گدھیو لا یجمعو، یہ خطبے کا ایسا نہیں ہے۔ خطبہ مسجد میں شروع ہوا، حضرت نے پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل،
इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। ये सिद्दीक पढ़ता गया तो मैंने आपको कहा अल्लाह ताला की हिकम में एक हिकमत ये थी कि ओहद की शिकस्त का वाकया ये पेश आना था, पैगंबर करीम पर तकलीफ भी आनी थी ताकि पैगंबर की वफात का मसला भी हल हो और वफात पर जो सहाबा को गम था उसका भी तसल्ली हो गई। और सहाबा कहते हैं हजरत फारूक आजम जैसा आदमी तलवार समेत गिर गया और कहता है रहम अल्लाह अबा बकर, अबू बकर अल्लाह दी रहमत होवी हैं, तुझ पे खुदा की रहमत हो, तू रहमत का बादल बन के बरसा भी है और गरजा भी है और हमें तो जो महसूस हुआ है ये आयत अब कुरान में आई है, अभी कुरान उतर रहा है, सारे मदीना की गलियों में सहाबा की जुबान पर था इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। तो यही ऐतें सहाबा की तसल्ली बनने वाली थी। अगर ओहद में ये वाकया पेश ना आता तो तसल्ली कैसे बनती? ये भी एक हिकमत थी। तमाम जैसे हजरत उस्मान की बैत का वाकया पेश आया, खून उस्मान, हालांकि वो उस वक़्त तो नहीं थी जरूरत, बाद में इतना बड़ा मसला बन रहा था तो अल्लाह ने पहले ही उसके इशारा दे दिए और अहमियत खून उस्मान के किसास की बतला दी। वमई यनका माता, यहाँ पर ख्याल करना, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर रसूल, ये कसरे इजाफी है, यानी इला नहीं, मौत से पाक नहीं है, खुदा की मौत के कानून से मोहम्मद भी पाक नहीं है, इसलिए लफ्ज क्या किया, कहा मोहम्मदुल। और यही बात सिद्दीक ने की थी, मन कान मिनकुम याबुदु मोहम्मदन, वासफ नहीं जिक्र किया, जात नाम जिक्र किया मोहम्मदन, फइन्ना मोहम्मदन कद माता वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रसूल, ताकीक गुजर गए आपसे पहले कई रसूल, अफइम माता, आया अगर मर जाएं या कत्ल हो जाएं, इनकलब तुम अला आकाबिकुम, फिर जाओगे तुम अपनी एड़ियों पर, और जो कोई फिर गया एड़ियों पर तो हरगिज़ नहीं नुकसान दे सकता अल्लाह को जरा भी, और अल्लाह अनकरीब बदला देगा शाकिरीन हक शनासों को। दो बातें समझ लो, इस आयत पर अहले तशय्यो के हर मुफस्सिर ने जो तफसीर भी उठाओ शिया की, तो अहले तशय्यो के हर मुफस्सिर ने इर्तिदाद सहाबा साबित किया कि सहाबा सारे मुर्तद हो गए। सुन रहे हो मेरी बात? मकबूल देलवी से लेकर काफी कलीनी दज्जाल मिनद दजाजला बाकिर मजलसी इबलीस मिन अबनाए इबलीस तक सब मुर्तद्दीन शिया ने। और माना ये किया, जरा देखो मैं उनका माना कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, नहीं है मोहम्मद मगर रसूल, ताकि गुजर गए हैं इनसे पहले रसूल, अफइम माता, क्या वो मर जाएंगे या कत्ल होंगे? यहां कहते हाँ हो जाएंगे, मौत भी आ सकती है कत्ल भी। इन कलब तुम अला आकाबिकुम, और मौत रसूल के बाद तुम सारे मुर्तद हो जाओगे। मौत रसूल के बाद इन कलब तुम अला आकाबिकुम, तुम सब मुर्तद हो जाओगे। तो इस आयत पर सब आले तशय्यो ने यही माना लिया, इन कलब तुम अला आकाबिकुम, आप माता को पीछे लगाकर इबारत महजूफ निकाल के आगे इन कलब तुम को जुदा करके कहते हैं ये आयत दलील है कि सब सहाबा माअज़ल्लाह मुर्तद हो गए थे। इससे के आगे फिर अफसाने घड़े, नबी का जनाजा छोड़ गए, हजरत फातिमा का बाग खो ले लिया, खिलाफत पे कब्जा कर लिया, तो ये सब इर्तिदाद की अलामतें फिर पक्की होती गई आगे। तवज्जो है मेरी तरफ? जहां जरा बात समझो, ये जो है ना इस्तिफहाम
آفا ان، یہ استفہام انکاری، اور اس استفہام کا محل ہے انقلبتم۔ یہ استفہام کون سا ہے؟ بولو تو میں ایک بات کروں۔ استفہام انکاری، اور اس کا محل کیا ہے؟ انقلبتم۔ انقلبتم معنی میں بھی آپ دیکھ لیں، افئما تا او قتلا، اگر مر جائیں یا شہید ہو جائیں، تو ابھی لگا ہے کہیں استفہام؟ نہیں لگا۔ اگر مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو استفہام انقلبتم، پھر جاؤ گے، پھر یہ محل ہے انقلبتم، استفہام لگی انقلبتم کے ساتھ رہا ہے، اس لیے ادھر آپ میں معنی کر رہا ہوں انقلبتم پر داخل کر کے، ویسے معنی میں بھی انقلبتم پہ استفہام لگ رہا ہے، محل وہ ہے۔ پھر معنی کر لو، آیا مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو پھر جاؤ گے، تو ان کے حمزہ لگ ہی ادھر رہا ہے انقلبتم پر، یہ اس لیے اب ذرا دیکھو، فرمایا دیکھو معنی اب میں اس لحاظ سے کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کچھ سمجھ آئیے؟ انقلبتم علی اعقابکم، نہیں محمد مگر رسول گزر گئے آپ سے پہلے کئی رسول، اگر موت آ جائے ان پر یا شہید ہو جائیں کیا تم پھر جاؤ گے؟ یعنی ہرگز نہیں، پھر جاؤ گے یعنی ہرگز نہیں۔ تو یہ آیت عدم ارتداد صحابہ کی دلیل اور شیعہ کے ارتداد کی دلیل، کہ محرف قرآن مرتد ہوتا ہے تو شیعہ نے قرآن کی تحریف کر کے خود اپنا ارتداد کی سند لے لی، اور اللہ نے استفہام انکاری داخل کر کے بتا دیا دنیا پھر سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کا صحابی مرتد نہیں ہو سکتا۔ انقلبتم علی اعقابکم، کچھ سمجھ آئی جا گئی؟ ہاں، فَمَن يَنقلب، اور جو پھر جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل، پس ہرگز نہیں نقصان دے سکتا اللہ کو ذرا بر سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہاں پر قادیانی نے بھی بڑا پیش کیا، اس نے قد خلت، آج قادیانی کے بچے وہ بھی کہتے ہیں قد خلت، قد خلت ماتت، سارے رسول پہلے مر گئے تو حضرت عیسیٰ بھی مر گئے۔ حضرت عیسیٰ کی موت پر دلیل قد خلت ماتت من قبلہ الرسل ماتت، یہ اس مناظرے میں بھی اس نے پیش کیا قد خلت ماتت۔ تو اس سے تو میں نے اور بات پوچھی، میں نے اسے کہا کہ الرسول کا الف لام کون سا ہے؟ استغراق کا ہے یا عہد کا؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اگر تو کہتا ہے کہ استغراق کا ہے تو محمد مصطفیٰ کی رسالت کا منکر ہے، کہ من قبل الرسل، الرسل میں محمد مصطفیٰ داخل ہے، اور من قبل ہی جو آ رہا ہے خدا کے بندو کہ تجھ سے پہلے رسول گزر گئے، تو آپ رسول نہیں ہیں، تو الرسول کا نبی پاک فرد ہی نہیں ہے، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ الرسول کا نبی کریم علیہ السلام فرد ہے نہیں ہے، کیونکہ جو من قبل ہی اندر دیکھو، اگر یہ مانا ہو کہ تجھ سے پہلے سارے رسول گزر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے نا، آپ سے پہلے سارے رسول گزر گئے۔ کہتے ہیں نہیں آپ اس میں نہیں، میں نے کہا اگر نبی پاک علیہ السلام نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ بھی نہیں، اس پہ بھی ادلہ قائم ہے، حضرت عیسیٰ بھی نہیں، تو خلط بے معنی ماتت کر لے، ویسے خلط کا معنی ماتت ہوتا نہیں، خلط کا معنی ہوتا ہے گزرنا۔ اذا خلو الی شیاطینہم
کیا جب شیطانوں کی طرح مر جاتی ہیں؟ خلت سنت من الاولین، سنت مر گئی ہے، سنن من الاولین آج پڑھا ہے۔ ابھی یہ پیچھے گزرا ہے خلاؤ، تو یہ خلاؤ، خلا یخلو کا معنی ہوتا ہے خلو المکان، جگہ چھوڑنا، اور یہ خلوب دو طریقے سے ہے، خلوب بالموت بھی بالکل برحق ہے، اور خلوب بالرفع بھی یعنی جہان سے گزر جانا، صورتیں دو ہیں، خلوب بالموت بھی خلوب ہے اور بالرفع بھی خلوب ہے۔ باقی سب رسول ان پہ موت آ گئی، ان کا خلوب بالموت ہے، اور حضرت عیسیٰ کا خلوب بالرفع یہ ثابت ہے، جب آئیں گے تو وہ بھی خلوب بالموت میں داخل ہو جائیں گے۔ فی الحال ان کا خلوب بالرفع ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا، اپا اما تھا ہو گیا۔ اس آیت پر لکھتے ہیں سب مفسرین کہ ابو بکر امیر الشاکرین یشیر علی ثباتہ یوم مات رسول اللہ، بار محیط روح المعانی سب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید الشاکرین ہیں کہ جب پیغمبر کی موت آئی سب کے قدم اکھڑ گئے، لیکن ابو بکر صدیق کی ثابت قدمی بتا رہی ہے کہ ابو بکر ثابت کیا ہے سید الشاکرین، یہاں یہی مراد ہے، شاکرین جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، جو پیغمبر کی موت کی خبر سن کر ثابت قدم رہے، وہ شکر گزار ہیں۔ تو سید الشاکرین پھر ابو بکر صدیق ہے۔